اگر کائنات میں خدا موجود ہے تو پھر حادثات کیوں ہوتے ہیں، نقصانات کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے، دنیا کے اندر انہیں مختلف چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ایسا کیوں؟ اگر خدا موجود ہے تو انہیں بچاتا کیوں نہیں، ان کو سیکیور کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں بھی رکھی ہیں، اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کے لیے درست اور غلط چیز، اور پھر اس کے بعد اسے قرآن کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، وہ سیدھا راستہ بھی، غلط راستہ بھی، ہدایت والا بھی، گمراہی والا بھی، اس کے اپنے بینیفٹ اور لاس والا، ہر چیز ہم نے سمجھا دی کہ اگر تم سیدھی سیدھی زندگی گزارو گے تو بے خوف بے خطر دنیا کے اندر بھی رہو گے، آخرت کے اندر بھی رہو گے، اور اگر تم رانگ سائیڈ کو چوز کرو گے تو دنیا بھی تمہاری خراب، آخرت بھی خراب۔ یہ تو ایسے ہے نا جیسے ٹریفک رولز بتائے جاتے ہیں، قوانین بتائے جاتے ہیں، تو ایک بندہ ٹریفک قوانین پہ چلتا ہے، اسے جرمانہ بھی نہیں ہے، وہ سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی منزل پہ بھی چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو ٹریفک قوانین کی وائلیشن کرتا ہے، رولز کو پائمال کرتا ہے اور حادثے کا شکار ہوتا ہے یا اسے جرمانہ سزا ہوتی ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ خود بندہ ہی کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں ٹریفک کے قوانین کو بھی توڑتا جاؤں اور مجھے جرمانہ یا مجھے حادثہ بھی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو بندے کو سمجھا رہا ہے، ایک اور جگہ پہ فرماتا من اہتدی انما یہتدی لنفسہ ومن ضل انما یضل علیہا، کہ جو ہدایت کو قبول کرتا ہے، سیدھی راہ پہ چلتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور جو غلط راستے پہ چلتا ہے اس کا غلط چلنے کا وبال اسی کے اوپر ہی آئے گا، کسی اور کو اس کا نقصان نہیں ہے۔ اس سے صرف وہ ہدایت مراد نہیں ہے، نہیں ہدایت اسلام اور کفر کی بات بھی ہے، تو زندگی کے قوانین اور اصول بھی ہیں کہ آپ سیدھا سیدھا چلیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، اگر غلط چلیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ اب یہ تو نہیں اللہ کرے گا کہ کسی رانگ سائڈ پہ جاتے ہوئے بندے کو پکڑ لے، اللہ اس کے سامنے آ جائے۔ اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، ہم عرصہ امتحان میں ہیں، یہاں ہمارے اعمال نے ہماری اس کے بعد نیکسٹ لائف کو بنانا ہے، زندگی کو بنانا ہے۔ ہم اچھا کر کے جائیں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں اچھا مل جائے گا، برا کر کے جائیں گے تو نتیجہ برا ملے گا۔ تو لہٰذا یہ امتحان لیا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ تو اگر امتحان کے اندر کسی کو پرچی پہنچائی جائے یا اسے کوئی چیز بتائی جائے تو یہ ٹیمپرنگ ہوتی، یہ تو زیادتی اور غلط ہے، پھر امتحان تو امتحان نہ رہا۔ اور ویسے بھی قرآن کو پڑھ کے دیکھیے کہ یہاں جو انسان کو تکالیف پہنچتی ہیں، حادثات، نقصانات ہوتے، وہ کیا ہیں؟ قرآن کے اندر سورہ شورى کی جب آیت نمبر 3 وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت اور نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کام کا نتیجہ ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو رہا ہے، جو خرابیاں ہو رہی ہیں، جو آج کل پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں۔ ہمارا پلانٹ خراب ہو رہا ہے، ہماری سی لائف خراب ہو رہی ہے، سمندر کے اندر پرابلم ہو رہی، تو کون کر رہے ہیں؟ وہ انسان ہی کر رہے ہیں۔ تو اب نقصان بھی کرتے جائیں، غلط بھی چلتے جائیں، تو کہیں کہ نہیں ہمیں روکا جائے، ایسا نہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنی چیزیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انفرادی طور پر بھی لوگ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نقصان حادثے کا شکار کرتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ مسلمانوں کی عزت، خون، ان کا مال ایک دوسرے پہ حرام ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے۔ کامل مومن وہی ہے جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو اور دوسروں کا بھلا چاہتا ہو۔ لیکن اگر انسان غلط اعمال کی طرف جائے، رانگ سائیڈ کو چوز کرے، زندگی غلط گزارے، تو وہ اللہ رب العزت تیسری جگہ فرماتا ہے وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہمارے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، اپنے لیے نقصان ہے۔ تو آپ گاڑی چلائیں سپیڈ لمٹ سے نکل کر باہر اور پھر کہیں کہ گاڑی کو حادثہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پہلے انڈر لمٹ رہنا چاہیے۔ جلتی آگ کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں اور کہیں جلے نا، یہ نہیں ہو سکتا، ہاتھ ڈالیں نا، یہ ہمارا اختیار ہے۔ آپ چھری گلے پہ رکھ کے اس کو چلائیں اور پھر کہیں کہ وہ گلا نہ کاٹے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ قوانین فطرت ہیں،
یہ فطرت کے رولز ہیں جو اس نے سب کے لیے برابر بنا دیے. جیسا آپ کریں گے ویسا رزلٹ ملے گا. اللہ اس کے اندر دخل انداز نہیں ہوتا. وہ کوئی اس بارے میں کسی کو نہیں کہتا. ہاں آخرت میں پھر اس کے قوانین الگ ہیں, وہ چلیں گے. دنیا میں اس نے ساروں کو کچھ آزادی دے رکھی کہ یہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں.